نکتہ یہ کہ علی وزیر کو نے یہاں پر ایک تقریر کی تھی، ان کو 26 ماہ تک وہ اریسٹ تھے، وہ ایم این اے بھی ہیں، رکن اسمبلی بھی ہیں. تو آج باقاعدہ ان کی رہائی کے فیصلے کئی بار ہوئے لیکن انہیں رہا نہیں کیا گیا، اور آج بالآخر انہیں رہا کر دیا گیا. اب اس سے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ توقعات ہے کہ کراچی کی ایک خاص طور پہ چند کیسز ایسے ہیں کہ جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم، سابق ایم کیو ایم سے، جو ایم کیو ایم منظم ایم کیو ایم تھی اس سے تھے. اس میں سے کچھ ماؤں کو آپ نے عدالتوں کے احاطے میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، جن کے جگر گوشوں کا کوئی علم نہیں ہے، جن کے جگر گوشے، جن کے لال، جن کے بچے ابھی تک لاپتہ ہیں. ایسے کراچی شہر میں اور حیدرآباد کے ایسے بہت سارے نوجوان ہیں کہ جن کو ابھی پچھلے دنوں بھی اٹھایا گیا ہے اور تاحال وہ لاپتہ ہیں. تو کیا یہ امید، یہ نوید دی جا سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کے میں بھی صبح کا سورج اور صبح کی کرنیں روشن ہوگی اور صبح کی کرنیں آئیں گی کہ اگر علی وزیر کی رہائی کے بعد کیا یہ توقعات کی جا سکتی ہیں کہ ان تمام لوگوں کے بچے بھی واپس آئیں گے کہ جن کا تعلق کراچی، حیدرآباد کے بلوچستان یا دیگر جگہوں سے، اور جن کا تعلق کسی دہشت گردی کی وارداتوں میں انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک نظریہ، ایک سوچ یا پھر ایک سیاسی جماعت کا سلوگن رکھتے ہیں، یا پھر ان کا تعلق کسی ایک خاص کمیونٹی سے ہے. تو در حقیقت سوال یہ ہے، آج کی رہائی اس بارے میں بہت بڑی بات ہے کہ اگر علی وزیر صاحب کی اگر رہائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا اب سندھ کے دیگر شہری وہی حقوق اور وہی اپنے حقوق کے لیے یا اپنے لیے آواز اٹھانے کے لیے وہ اسی طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ اظہار خیال کر رہی ہے؟ اگر ایک طرف آپ نے جو ہے وہ یا عمران خان اظہار کر رہے ہیں، کیا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جناب کراچی میں جو فارمولا بنا سن 2016 کے اندر، جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ نے سارا معاملہ کیا، اور مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لایا. اچھا، دونوں اسٹیبلشمنٹ سابق اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے، اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ جو 2016 میں 2013 سے جو آپریشن شروع ہوا اور 2016 تک ہوا، تو اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ اگر میں ان کا نام لوں تو کیا میں بتاؤں کہ بھائی جنرل بلال اکبر نے کیا 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 تھا، جنرل رضوان اختر نے کیا 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 تھا. تو آپ سوچئے کہ اگر ہم یہ نام لے لیں تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. صحیح ہے، ہمیں تو کہا جائے گا جناب یہ پکڑو گریبان اور لاپتہ. صحیح، اب ہم علی وزیر بھی نہیں ہیں کہ جن کے لیے آواز اٹھانے والے بھی موجود ہوں اور جن کو رہا کروانے والے بھی موجود ہوں. تو خیر، نقطہ یہ ہے کہ جب ان کرداروں کا ذکر مریم نواز صاحبہ اور عمران خان کر رہے ہیں اور اس سے بڑے ہی خطرناک انداز میں الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے علی وزیر صاحب، اور اگر یہ لوگ سب کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے رہائی کے اگر احکامات ہے تو ان سیاسی کارکنان کے لیے رہائی کے احکامات کیوں نہیں ہیں کہ جو کہ دیگر گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یا انہیں کیوں آزادی نہیں ہے؟ اور اگر ہم ان ماضی کے کرداروں پر کہ جنہوں نے سندھ میں ایک خود ساختہ ایک آپریشن شروع کیا اور اس میں ایک سیاسی انجینئرنگ کی، ان سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ جناب ان تمام سیاسی کرداروں کو، ان تمام اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کرداروں کو منظر عام پر لایا جائے کہ جو ان سارے معاملات میں انوالو تھے. تو ہم کم سے کم میں چاہوں گا یہ کہ اگر عمران خان صاحب یہ تقریر کرتے ہوئے اگر یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا وہ کیا ہے، تو انہیں بتانا چاہیے کہ سن 2013 سے لے کر سن 2018 تک اور سن 2018 سے لے کر سن 2022 تک سندھ کی سیاست کے اندر کس نے کیا کردار ادا کیا. انہیں بتانا چاہیے کہ جناب جنرل فیض صاحب کی، فیصل واوڈا کی یا دیگر لوگوں کی ایم کیو ایم کے کن رہنماؤں سے ملاقات ہوتی تھی، اور کون کون لوگ ایسے تھے کہ جو یہاں پر سارے معاملات کو ایکٹیولی پلے کر رہے تھے. کیا اب یہ وقت نہیں آ چکا کہ جب وفاقی سطح پر یہ بڑی سیاسی جماعتیں یا پشتون تحفظ موومنٹ جیسی جماعتیں اگر ان تمام لوگوں کے نام لے رہی ہے تو کراچی میں جن لوگوں نے بھی یہ سارا کام کیا تھا ان کے اوپر بھی ذکر ہونا چاہیے کہ کیسے کن کن صحافیوں کو فون کیا جاتا تھا، کن کن سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو براہ راست فون کیے جاتے تھے، کارکنان سے کہا جاتا تھا کہ یہاں جائیے، وہاں جائیے، اس سے فلاں جگہ جا کر ملاقات کریں. کون کون کردار تھے؟ میں یہ بات بہت ہی اہم بات سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اب ان تمام لوگوں کے بھی نام لینے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے.
اور اگر ہونی چاہیے اور اگر انہوں نے سب کچھ کی سیاسی انجینئرنگ کی ہے تو میں عمران خان صاحب، مریم نواز صاحبہ سے ہی درخواست کر سکتا ہوں، یا علی وزیر صاحب سے کر سکتا ہوں کہ جناب وہ بات کریں، کیونکہ باقی سب کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر باقی سب لوگ اگر ذکر کرتے ہیں تو پھر الگ بات ہو جائے۔ اگر آج کچھ لوگ ان حقائق کو سامنے لانے کی ہمت کر رہے ہیں تو پھر ان حقائق کو بھی سامنے آنا چاہیے جو اس شہر میں ہوا ہے، چاہے وہ 10 سالوں میں، چاہے 20 سالوں میں، چاہے 30 سالوں میں، چاہے 40 سالوں میں، چاہے 50 سالوں میں، ان کرداروں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر آپ اجازت ان کو دیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی اجازت دیجیے کہ وہ راز سارے کھولیں کہ سن 2013 سے لے کر 2023 تک یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے اور کس طریقے سے کس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی۔ میرا یہ سوال بڑا جینوئن ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کو برا نہ لگے تو اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ جناب کیا کیا ہوا تھا، ذرا بتایا جائے نا، کس کس کو فون آتے تھے۔ اب مجھے چھوڑیے، چلیے آپ ایسا کیجئے کہ کراچی کے ایک عام سے کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن سے پوچھئے کہ سن 2013 سے لے کر سن 2022-23 تک ان کو کس کس کے فون آتے رہے اور کیا کہا جاتا رہا کہ یہاں چلے جاؤ۔ اب ان میں سے کسی میں ہمت ہے یا کوئی یہ کرے گا کہ وہ جا کر بولے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جس طرح یہ بول رہے ہیں عمران خان صاحب یا مریم نواز؟ نہیں، بولنے کی ان کو ابھی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی بولنے کی ابھی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں منظر پر آنی چاہیے کہ جناب کس کس کو بولا گیا۔ ہمت کسی میں بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی بولے مجھے فون نہ آیا تھا، ان کو پتہ ہے کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو سیاسی لیوریج اس وقت حاصل ہے، انہیں جو سیاسی اس وقت چھوٹ حاصل ہے، وہ آج بھی یہاں پر حاصل نہیں ہے کہ کوئی اپنے ماضی کا وہ قصہ ہی بتا سکے کہ انہیں کس طرح سے فون آیا اور کس طریقے سے انہیں کہاں جانے کے لیے کہا گیا اور کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا، پکڑ کر ان کو چھوڑا کن شرائط پر گیا اور کیا کہا گیا۔ یہ سب بتانے کی اس وقت سارے، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں عمران خان کی تقریروں سے یا مریم نواز کے الزامات سے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ابھی سیاسی آزادی اس حد تک ہو چکی ہے کہ آپ ماضی کے ان تمام لوگوں کرداروں کے نام لے سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں اور سیاسی انجینئرنگ میں انوالو تھے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ سہولت۔ خیر، بہرحال